ناظرین 7 اکتوبر سے لے کے حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چھڑی ہے، ایک تو گراؤنڈ پہ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے نا، دوسرا یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی ہمیں اس جنگ کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں، اور اگر فلسطینیوں کے حق میں کوئی قرارداد آ رہی ہے تو اس کو امریکہ ویٹو کر رہا ہے، وہاں بھی عجیب سا تماشا لگا ہوا ہے۔ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 2 more resolutions to halt Israel-Gaza war fail at United Nations Security Council. Elected members to work on new draft resolution amid growing frustration at Council's failure to act. عجیب سا یونائٹڈ نیشنز ایک فورم بن گیا ہے، کسی قسم کا کوئی کنفلکٹ ریزالو ہی نہیں ہو رہا، کشمیر سے لے کر فلسطین تک ہر ایشو کی ریزولوشن پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کو امپلیمنٹ کروانے والا نہیں ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ امریکہ نے تو سیز فائر کی ریزولوشن کو رجسٹ کیا ہے، اس کو اسٹاپ کروانے کی کوشش کی۔ اب سیز فائر ہونا دیکھیں، سارے یہی چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو جائے، عرب ورلڈ یہی چاہتی ہے، ساری دنیا یہی چاہتی ہے، لیکن امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا ہے۔ الجزیرہ ہی کہہ رہا ہے کہ یو ایس ریزسٹ سیز فائر کال in UN Security Council debate on Israel-Gaza war. First open debate on conflict hears repeated calls for immediate ceasefire amid humanitarian crisis in Gaza. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ سیز فائر کراؤ اور مسئلے کا حل ڈھونڈو، لیکن ابھی تک امریکہ سیز فائر کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو ویٹو کر رہا ہے۔ ناؤ اس کے چلتے ہوا یہ کہ یہ جو انٹونیو گوتیرس ہیں، یہ یو این کے جو چیف ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں بات کرتے ہوئے کہا، اور انڈائریکٹلی اسرائیل کو انہوں نے شدید کرٹیسزم کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو حماس نے حملہ کیا ہے یہ راتوں رات تو نہیں ہوا، ایسے ہی خود بخود تو انہوں نے نہیں کر لیا۔ 56 سال سے لے کے فلسطینی جو ہیں وہ سفوکیٹڈ آکوپیشن کے اندر رہ رہے ہیں، وہ ایک گھٹن والے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ غزہ ایک بہت بڑی دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے، اوپن ایئر جیل آپ اس کو سمجھ لیں، چاروں طرف سے اس کے اسرائیل ہے، اس کی ایئر اسپیس اسرائیل کنٹرول کرتا ہے، اس کی زمینی راستے اسرائیل کنٹرول کرتا ہے، اس کے سمندری راستے اسرائیل کنٹرول کرتا ہے، چاروں طرف سے اسرائیل ہے، بیچ میں یہ رہ رہے ہیں، اور 40-42 کلومیٹر کی پٹی ہے، اس کے اندر کوئی 22-23 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اتنی کنجسٹڈ آبادی رہتی ہے کہ کچھ جگہوں پہ تو 3 لاکھ لوگ بھی ایک مربع میل کے اندر رہتے ہیں، 3 لاکھ لوگ۔ تو یو این کے جو چیف ہیں انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا، اس پہ اسرائیل آگ بگولا ہو گیا، اور آگ بگولا تو مطلب چلو وہ تو ٹھیک ہے نا، دھمکیوں پہ اتر آیا ہے، پراپر دھمکیاں۔ انہوں نے کہا اس کو سبق سکھائیں گے، یونائٹڈ نیشنز کو ہم سبق سکھائیں گے، اسرائیل والے یونائٹڈ نیشنز کو۔ یونائٹڈ نیشنز کیا ہے؟ دنیا ہے نا، پوری دنیا کے تمام ممالک کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے، تو اسرائیل ایک طرح سے کہہ رہا ہے کہ دنیا کو سبق سکھائیں گے ہم لوگ۔ اور انہوں نے کیا یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے آفیشلز جو تھے وہ غزہ جانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان کے ویزے روک دیا انہوں نے کہ نہیں، ویزا بھی نہیں دیں گے تم کو، سبق سکھائیں گے تم لوگوں کو ہم۔ الجزیرہ کہتا ہے کہ اسرائیل ٹو ریفیوز ویزاز ٹو یو این آفیشلز آفٹر گوتیرس اسپیچ آن غزہ وار، پروٹیسٹنگ دی یو این چیف's indirect criticism of Israel. Israel's envoy says the time has come to teach them a lesson. وہ کہتے ہیں نا کیا پدی کا شوربہ، یہ امریکہ کے کاندھے پہ بیٹھ کے۔ اب دیکھیں امریکہ کی پروکسی سٹیٹ ہے ساری کی ساری، یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ساری دنیا ایسا ہی مانتی ہے کہ امریکہ کی پروکسی سٹیٹ ہے۔ یو این کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یونائٹڈ نیشن کو۔ بھئی آپ کیا یونائٹڈ نیشن کو کیا کریں گے آپ؟ وہ ایک عالمی ادارہ ہے، اس کو آپ کیا کر لیں گے، کیا سبق سکھائیں گے ان کو؟ آگے الجزیرہ کہتا ہے کہ یو این سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتیرس انڈائریکٹلی کرٹیسائزڈ اسرائیل فار آرڈرنگ دی ایویکویشن آف سیویلینز فرام دی نارتھ ٹو ساؤتھ آف دی غزہ اسٹرپ۔ He also said Hamas's attack on Israel on October 7 did not happen in a vacuum, as the Palestinians have been subjected to 56 years of suffocating occupation. اس میں کیا غلط بات انہوں نے بولی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لاکھوں لوگوں کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں سے نکل کے نارتھ غزہ سے نکل کے ساؤتھ غزہ میں چلے جائے، ایسا کیوں بول رہے ہیں آپ ان کو؟ اسرائیل نے کہا کہ یہ تو ہمارا ایگو ہرٹ کیا ہے انہوں نے، بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ اس طرح کیوں بول رہے ہیں؟ تو اس پہ ان کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے۔ اچھا، جنگ کی جہاں تک اپڈیٹ ہے نا، تو اسرائیل کے پاس اتنے دنوں سے میں کہہ رہا ہوں کسی قسم کا کوئی پلان نہیں، امریکنز بھی جانتے ہیں، یہ صرف جو ہے نا ٹائم گین کر رہے ہیں، صرف ٹائم گین کر رہے ہیں، لوگوں کا تھوڑا سا غصہ شانت ہو جائے، اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج نیتن یاہو نے خود کہہ دیا ہے کہ میرے پاس تو کوئی آفیشیل ڈیٹ ہی نہیں ہے، میں ڈیٹ بتا نہیں سکتا کب غزہ کے اندر گھسوں گا۔ یہ ضرور اس نے کہا ہے کہ یہ تو شروعات ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ایک طرح سے اس نے کہا ہے، لیکن میں آفیشیل ڈیٹ نہیں بتا سکتا کہ کب گھسیں گے غزہ کے اندر، یعنی اس کو خود کو نہیں پتا کہ غزہ کے اندر کب گھسنا ہے۔ بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے کہ نیتن یاہو says Israel preparing for Gaza ground invasion but won't say when.
میں نہیں بتاؤں گا کہ کب گھسیں گے، لیکن یہ ہے کہ گھسیں گے ضرور۔ اچھا، سیویلین ٹارگیٹس پہ بمباری جاری ہے اور اس پہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں، ارد گرد کے جو ملک ہیں وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو حزب اللہ اور حماس والوں کی، حزب اللہ کے جو چیف ہے نا حسن نصر اللہ، ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے حماس کے ڈپٹی چیف کے ساتھ اور اسلامک جہاد کے آفیشرز کے ساتھ، اس میٹنگ کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ جو جرنلسٹ ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ فل فلیج جو حملے ہیں وہ لانچ کیے جائیں اسرائیل کے اوپر۔ اچھا، یہ ٹک ٹک کی بات نہیں ہو رہی، وہ مطلب بات کر رہے ہیں کہ باقاعدہ میزائل اور یہ تل ابیب کے اوپر ڈالے جائیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اس میٹنگ کے اندر کنسیڈر کی گئی ہیں۔ اب کہتے ہیں نا ہو ول بلنک فرسٹ، تو یہاں پر وہ والا ماحول ہے کہ ادھر سے وہ بھی اس طرح کے پلان ریڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے نیتن یاہو بھی کہہ رہا ہے اندر گھسوں گا لیکن بتاؤں گا نہیں کہ کب گھسیں گے۔ تو دونوں طرف سے ایک جمود طاری ہو چکا ہے اس جنگ کے اندر، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے کون پلکیں جھپکاتا ہے، ہو ول بلنک فرسٹ، تو اس پہ جو ہے وہ بات آئی ہوئی ہے۔ مین وائل امریکہ جو ہے اس نے یہ جو میرے خیال سے جو سیز فائر کی قرارداد انہوں نے ویٹو کی ہے نا، یہ میرے خیال سے غلط کیا ہے انہوں نے۔ سیز فائر جو تھا وہ مناسب ہو جاتا ہے اس وقت۔ ویسے نیتن یاہو نے ماننا تو کوئی نہیں تھا اس قرارداد کو بھی، اس نے آج تک کون سی یو این کی قراردادیں مانی ہے اسرائیل نے کہ یہ مانتا، یہ بھی نہیں مانتا، ہو جاتی پاس، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بلا وجہ امریکہ نے ویٹو کر کے اپنے آپ کو خراب کیا ہے۔ پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس قرارداد کا نیتن یاہو کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر پڑنا ہی نہیں تھا، اس کے جو پلان ہیں وہ اسی پہ کام کرے گا۔ یہ تب کوئی اثر پڑ سکتا ہے جب ملیٹرلی امریکہ کوئی دباؤ ڈالے۔ اسپیکر وہاں پر آ رہا ہے ویسے امریکہ کے اندر، اور بائیڈن نے کہا ہے کہ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ مجھے پیسے دیں، مجھے پیسے دیں تاکہ میں اسرائیل کو اور زیلنسکی بیبی کو دے سکوں پیسے، تو مجھے پیسے دیں، میں ان دونوں فرنٹس پہ اپنے اتحادیوں کو دوں گا کیونکہ ان کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے ہمارے لیے، امریکہ کے لیے ضروری ہے، امریکن ٹیکس پیئرز کے لیے ضروری ہے۔ تو پہلا کام انہوں نے یہی کہا ہے اسپیکر جو بھی وہاں پر آنے والے ہیں کہ بھائی مجھے پہلے یہ پاس کروا کے دو، بجٹ جو ہے ان کا دونوں کا، اسرائیل کا بھی اور ان کا بھی۔ لیکن ایک میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہونے والی ہے، اس پہ ضرور نظر رکھیے گا۔ یہ جو چائنیز فارن منسٹر جا رہے ہیں نا وہاں امریکہ، کچھ ہی دنوں کے اندر جا رہے ہیں، تو ان کی میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہوگی، اس کے اندر یہ ڈسکس ہوگا، یہ جو غزہ کا جو ایک ایونٹ ہوا ہے یہ ڈسکس ہوگا اور اس میں جو فیصلے ہوں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گے، یو این کی قراردادوں سے زیادہ امپورٹنٹ وہ فیصلے ہوں گے جو یہ دنیا کی دو بڑی پاورز مل کے کر رہی ہوں گی اس ایشو کے حوالے سے۔